کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم اور آپ جب پیش ہوں تو ہمارے چہرے کے اندر حساسیت اور بشاشیت ہو، بس زندگی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو۔ تو یہ ہم لوگوں کی آرزو ہونی چاہیے اور سوچ بھی یہی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری باتیں نبیوں کے ذریعے سے، اور خاص کر ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتا دیا، اور اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو جنتوں کی نعمتوں کو بتا کر کے اور اپنے طرف بلانا چاہتا ہے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دردناک عذاب کا تذکرہ کر کے اپنے پیارے بندوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ایک شفیق باپ اپنے نور نظر لفظ جگر اپنے بیٹے کو کبھی خوشخبری یعنی اچھی باتوں سے اپنی بات منواتا ہے، اور کبھی کبھی ڈرا اور دھمکا کر کے بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اسی کی کامیابی، اسی کی کامرانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو کبھی جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کبھی جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ میرا بندہ، اس لیے اللہ کو معلوم ہے کوئی بندہ لالچ میں میرے طرف آ جائے، کوئی بندہ ڈر کر کے میرے طرف آ جائے، مارے گئے میرے طرف آ جائے بندہ۔ لیکن محترم دوستو، ان سب سننے کے باوجود آج ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ عنقریب داخل ہونے والا ہے، رجب کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، جو اللہ کا مہینہ تھا۔ اب شعبان کا مہینہ، میرے نبی کا مہینہ آنے والا ہے، داخل ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ کل کی چکر میں ہیں کہ کل توبہ کریں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے اشراق پڑھیں گے، کل سے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ کل زندگی میں نہیں آنے والا بھائی، کل زندگی میں کبھی نہیں آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ جو ہے وہی ہمارا ہے۔ تو بہرکیف جنت کی طلب میں ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے اعلیٰ درجہ کی عبادت یہ ہے کہ انسان نہ جنت کی خواہش میں عبادت کرے، نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کرے۔ اگر بندہ عبادت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرے، اور وہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ پرسوں جو ہمارے اور آپ کے درمیان فضیلت الشیخ علامہ و مولانا رضوان الدین صاحب المعروفی تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جنت کی طلب کے لیے جو عبادت کرتے ہیں وہ تو تجارت میں ہے،
اور جو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو وہ ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عابدوں کی ضرورت ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا عابد بن کر جائے۔ جنت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سستا کر دیا ہے، اتنا سستا کر دیا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس یا مول جھکائے اپنا ہاتھ خالی ہے، اپنا ہاتھ خالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو باپ کے قدموں میں لا کے بچھا دیا۔ اللہ کے رسول کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، کان کھول کر کے سن لو کہ میرے رب نے، میرے مہربان نے، میرے رحمان نے، میرے رحیم نے جنت کو ماں کے قدموں میں لا کے بچھا دیا۔ جنت کو میرے ماں کے، اپنے ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لا کے بچھا دیا، اور جنت کو اتنا سستا کر دیا، اتنا سستا سودا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم راستہ چلتے 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 کسی پتھر کو ہٹا دیا، اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے نامۂ اعمال میں جنت مقدر کر دے گا۔ جنت اتنا سستا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس یا مول جھکائے اپنا ہاتھ خالی ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو ایسی عبادت کرنا ہے، اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے، اس کے رسول سے ایسی محبت کرنی ہے، ان کے سینوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایسا بسانا ہے، ایسا بسانا ہے کہ کل ہم کہہ سکے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت تو آ میرا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایسی عبادت کریں ہم وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت والوں کو فرمایا، امیروں کو فرمایا کہ اے لوگوں، جانتے ہو تم مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، لیکن نہ مکہ میں جنت ہے نہ مدینہ میں ہر جگہ جنت ہے، جنت ایک جگہ پر ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مدینہ آنے والا اگر ریاض الجنہ میں داخل ہو گیا تو گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس میں داخل ہو گیا بھائی، جو لوگ حج کرنے میں گئے ہوں گے، عمرہ کرنے میں گئے ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ منبر رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کا جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کون سا حصہ ہے بھائی؟ بولو، جنت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا اس میں جو داخل ہو گیا گویا کہ دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو گیا، اور جب دنیا میں جنت میں داخل ہو گیا تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے گا مرنے کے بعد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ ہمارے اور آپ کے بیچ جو داخل ہونے والا ہے یہ میرے نبی کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو بھرپور عبادت کرنی ہے۔ رجب کا مہینہ تو یوں ہی گوا دیے، گزرتے گزرتے گزر جائیں گے، جو باقی ہے وہ بھی گزر جائیں گے۔ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں گے، ہم اللہ سے اس کے رسول کی محبت مانگیں گے۔ آج ہم گرل فرینڈ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے بھی منچلے عاشق ہیں، اگر کسی کو عشق ہو گیا تو رات میں تہجد کیوں کر کے مانگ رہا ہے کہ فلانے سے میرے نکاح ہو جائے ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے، اس اللہ سے محبت کرو جس نے تمہارے اس لیلا کو بنایا جس کے لیے تم مجنون بنے بیٹھے ہو۔ اگر وہ راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا، وہ راضی
فرض ہو گیا تو یقین جانو کہ ہزاروں لیلا تمہارے پیچھے رہیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو تہجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو حوریں بنائے ہیں وہ حوریں رشک کرتی ہے، تمنا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے پروردگار عالم ہمیں اس بندے سے نکاح کرا دینا جو تیری یاد میں رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہے اور ابھی سے مشق کرنا ہے، ابھی سے شروع کر دینا ہے کہ نفلی روزے کم سے کم 1-2 روزے رکھا کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے، اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں یہ روزہ شعبان کا مہینہ کہیں آپ کو فرض تو نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفیع بن کر کے آئے تھے، امت کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لاہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، یہ روزہ تو میں رکھتا ہوں لیکن تم کبھی کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ اگر تم شعبان کے مہینہ میں لگاتار روزہ رکھو گے تو رمضان کے روزے میں کمزوری آ جائے گی، رمضان کا روزہ تمہیں چھوٹ جائے گا۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور شعبان کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تھے اور ایک رات جاگ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو گئے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو قبرستان جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کسی کو بھیجو رات میں، جاؤ اپنے ابا کے قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت دعا قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کے وقت قبرستان میں جا کر کے دعا کرنا اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کلیجہ کے اندر دم ہے، بڑھنے جائے گا بھائی، حالانکہ جانا ہے اس کو قبر کے اندر، اسی قبرستان کے اندر اسے بھی جانا ہے، لیکن اسے جاتے ہوئے ڈر لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو زندگی سے پیار ہے، زندگی سے پیار ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہوتا، جنت سے پیار ہوتا، جہنم کا ڈر ہوتا، اس کے رسول سے محبت ہوتی تو رات کے 3 بجے نہیں 2 بجے بھی 2:30 بجے بھی جا کر کے ہم دعا کرتے تھے، اللہ میرے ابا کے گناہوں کو معاف فرما، اس قبرستان کے اندر جتنے بھی سوئے ہوئے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں لوگ، لیکن آج اس قبرستان میں جاتے ہیں جس قبرستان کے اندر میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، جس قبرستان کے اندر قوالیاں ہوتی ہے، جس قبرستان کے اندر عرس ہوتا ہے، جس قبرستان کے اندر گانے اور بجانے ہوتے ہیں، اس قبرستان میں ہم مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیب تراشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ زوروا القبور فإنها تذکر موتاکم، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ زوروا القبور فإنها تذکر موتاکم، تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے اور موت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ کہاں ہے وہ درد؟ کہاں ہے وہ ڈر؟ کہاں ہے وہ خوف؟ آج تو ہم تقریر سن کے، تلاوت سن کے، نعتیہ کلام سن کے انسن ہو گئے ہیں، دل پتھر ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دل سے نہیں سنتے، اس کو سمجھ کر نہیں سنتے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ ایک گانے کی بول پر انسان جھومنے لگتا ہے، ایک گانے کی بول پر انسان جھومنے لگتا ہے۔ ایک قاری قرآن جب تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسے جھومنا نہیں آتا، اسے تو اونگنا آتا ہے، بیٹھ کر کے اونگتے رہے گا۔ ادھر قاری پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، ادھر وہ اونگنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں الحمدللہ کے لفظی معنی نہیں معلوم، ترجمہ نہیں معلوم، تفسیر نہیں معلوم۔
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن پڑھو تو سمجھ کر کے پڑھو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھانے والے سے سمجھو۔ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اور اللہ کو راضی کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے، ان کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ ایسا چہرہ نہ ہو جس چہرے کے اندر پژمردگی ہو، جس چہرے کے اندر شرمندگی ہو، جس چہرے کے اندر خوف زاری ہو، وہ چہرہ ہم کیسا لے کر کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ ارے ہمارے چہرے کے اندر جب حساسیت ہوگا، بشاشیت ہوگا، اور چہرے کے اندر مسکراہٹیں ہوں گی تو ہم اس چہرہ کو لے کر کے جائیں گے تو فرشتے بھی دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے یہ جنتی ہے، اس سوال بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اتنا اطمینان، اتنا سکون، اتنی مسکراہٹ اس کے چہرے کے اندر اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارا ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارا ہے۔ اور جو دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزار کر کے جائے گا، رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا۔ محترم دوستو، اس کے چہرے کے اندر تو وہی ہوگا نا، ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، خوف طاری ہوگا، پژمردگی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے، پروردگار عالم کا قیامت کے دن جب آپ کے سامنے جاؤ تو ایسا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس اعمال کو کرنے سے ہمارے چہرے کے اندر مسکراہٹیں ہوں، تر و تازگی ہو، حساسیت اور بشاشیت ہو، ایسا چہرہ بنانے والا عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو بہرحال شعبان کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا ہے۔ اس دن، اس مہینہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کو گئے تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ لیکن ہم تو ایک رسم بنا لیے کہ جائیں گے ہم حلوے کی رات میں، اس میں بھائی حلوہ کی رات معلوم ہے، حلوے کی رات میں جائیں گے، اس لیے کہ شیطان بھی اتنا چالاک ہے، اصل وہ جلوے کی رات تھی۔ کیا تھی بھائی؟ جلوے کی رات تھی، یعنی اللہ کا جلوہ دیکھنے کی رات ہے، تو شیطان جیم سے نقطہ ہٹا دیا، حلوہ ہو گیا۔ جیم سے کیا کرا؟ نقطہ غائب کر دیا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ جلوہ سے حلوہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جلوے کی رات کی توفیق نصیب فرمائے، جلوے کی رات میں اللہ کا جلوہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شب برات تو بہت ہی بابرکت رات ہے، قرآن کے اندر آیا ہے لیلۃ المبارکہ، یہ مبارک رات ہے، اس رات مغفرت کر دی جاتی ہے، اس رات گناہوں سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات ہے۔ شب کے مطلب رات اور برات کے مطلب چھٹکارے کی رات، شب برات مطلب چھٹکارے کی رات۔ اس رات انسان گناہوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اس رات انسان مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، اس رات انسان مشکلوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس رات انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا کہ چھٹکارے کی رات۔ اس رات کی مراد کو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اور آپ ایسی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں کہ ہم جنت کو للکار سکے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، ہم نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو آ میرا طواف کر، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے والا زیادہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔